کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی 95% زندگی جو ہے وہ لاشعور میں گزارتا ہے، اور اس لاشعور کی ایج جو ہے وہ 1 سے 7 سال تک کی عمر کی ہوتی ہے۔ اب اس ایج میں انسان جو بھی سیکھتا ہے اس کا امپلیمنٹ اس کی پوری زندگی پر متاثر ہوتا ہے۔ تو آپ کے حساب سے اس 1 سے 7 سال تک کی جو تربیت ہے وہ ایز اے مدر کیسے ہونی چاہیے؟ بہت شکریہ بلال صاحب، بہت اچھا سوال، بہت اچھا ٹاپک آپ نے آج سلیکٹ کیا ہے، اور یہ دور حاضر میں اس کی بڑی ضرورت ہے۔ مچھلی کا بچہ اگر پیدا ہوتا ہے تو اس کو تیرنا کوئی نہیں سکھاتا، اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ وہ سیکھ جاتا ہے۔ بکری کے بچے ہیں، جانوروں کے بچے ہیں، پیدا ہوتے ہی 2-4 گھنٹے میں وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہی بولی بولنا شروع کر دیتے ہیں جو اس کے پیرنٹس بولتے ہیں۔ مگر جو اولاد اللہ نے انسانوں کو دی، وہ جب دنیا میں آتا ہے بچہ روتا ہے، یعنی وہ اس کا رونا ہی اس کی زندگی ہے۔ وہ روتا ہے، لوگ خوش ہو جاتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں کہ بچہ زندہ پیدا ہوا۔ تو رونا اس کی زندگی کی علامت ہے، وہ رو کے اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے، اور پھر وہ تمام چیزوں میں اپنے والدین کا ایک طرح سے محتاج ہوتا ہے۔ تربیت اس کی جاتی ہے، بولنا وہ 2 سال میں سیکھتا ہے، چلنا وہ 2 سال میں سیکھتا ہے، اور کیا بولنا ہے، کب بولنا ہے، یہ سیکھنے کے لیے اس کی پوری زندگی لگ جاتی ہے۔ اس کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور سب سے پہلی جو تربیت گاہ ہے وہ ماں کی گود ہے نا۔ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک۔ تو پہلی درس گاہ جو ہے وہ ماں کی گود ہے۔ یہاں سے جو بچہ سیکھتا ہے، اپنی لاشعوری طور پر وہ جو چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے اور اسے محفوظ کر رہا ہوتا ہے وہ۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو بھی یہی دیکھا کہ انہوں نے ان کی تربیت کے اندر جو بڑا کردار نظر آیا ہمیں، وہ والدین کا نظر آیا۔ ہم بات کریں اگر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، تو آپ کو جب مکتب میں لے کر گئے کہ بھائی بچے کو قرآن پڑھائیں، جب وہاں ایڈمیشن ہوا آپ کا، اور قاضی صاحب اور قاری صاحب نے فرمایا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ نے بسم اللہ سے شروع کیا اور 17 سپارے قرآن پاک کے سنا دیے، صحیح، زبانی۔ سب حیران، پورا مجمع حیران کہ یہ تو ابھی بسم اللہ، اس کو رسم بسم اللہ تھی، ابھی اس کا آغاز کرنا تھا، یہ نقطۂ آغاز تھا، یہ 17 سپارے کیسے؟ تو جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میری والدہ 17 پاروں کی حافظہ تھی، واہ ماشاءاللہ، اور میں جب شکم مادر میں تھا تو میں اس وقت بھی یہ قرآن کی تلاوت سنتا تھا۔ میری ماں گھر کے کام کرتے ہوئے، کھانا بناتے ہوئے، جھاڑو لگاتے ہوئے، کپڑے دھوتے ہوئے، وہ گھر کے کام کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتی رہتی تھی، اور میں سنتا رہتا تھا۔ پھر جب میں دنیا میں آیا تو یہاں بھی جب والدہ گھر میں کام کرتی تھیں، ان کا معمول وہی تھا۔ تو میں نے بچپن سے، جب میں دنیا میں آیا، جب سے میں نے یہ سننا شروع کیا، اور سن سن کے مجھے اتنے سپارے تو حفظ ہو گئے۔ اب آگے کی بات کیجیے۔ تو پتہ چلا کہ جو چیز وہ اپنے والدین کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے، بچہ کیسے اس کو پک کرتا ہے، اور مائیں اسی طرح تربیت کرتی تھی۔ بابا فرید علیہ رحمہ بر صغیر پاک و ہند میں بہت بڑی ہستی، اور سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ ہیں۔ پاک پتن شریف میں آپ کا مزار ہے۔ سیدنا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں بابا فرید کہا جاتا ہے، تو آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ بچپن میں شکر بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ تو جب آپ 7 سال کی عمر کو پہنچے تو ماں نے کہا بیٹا نماز پڑھا کرو۔ اب دیکھیے اس میں بھی بڑی حکمت ہے کہ 7 سال تک بچہ ماں باپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اور 7 سال کے بعد اسلام نے یہ کہا کہ بچے کو نماز کی تلقین کرو۔ تو پتہ چلا 7 سال تک جب وہ بچہ دیکھے گا تو وہ تو ہو سکتا ہے خود سے بھی شروع کر دے، نہ کرے تو آپ اس کو تلقین کریں کہ وہ شروع کر دیں۔ اب آپ کی والدہ نے فرمایا کہ بیٹا نماز پڑھا کرو۔ اماں اگر میں نماز پڑھوں تو مجھے کیا ملے گا؟ کہا بیٹا شکر ملے گی تمہیں۔ پتا تھا بچہ شکر شوق سے کھاتا ہے۔
ہمارے یہاں جیسے بچہ کوئی میٹھا شوق سے کھاتا ہے, چاکلیٹ شوق سے کھاتا ہے, بنٹی شوق سے کھاتا ہے, بیٹا شکر ملے گی. اب تربیت دیکھیے ماں کیسے کر رہی ہے. جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا وہ ایک شکر کی پڑیا بناتی اور مصلے کے نیچے رکھ دیتی. وضو کر کے وہ کھڑے ہوتے ہیں, سلام پھیرتے, ماں شکر, بیٹا مصلی اٹھاؤ. مصلی اٹھاتی, نیچے سے شکر نکلتی, خوش ہو جاتے. پھر دوسری نماز کے وقت پھر تیاری کرتے. تو اب ان کی ایک عادت ہو گئی کہ بھائی اللہ تعالیٰ شکر دیتا ہے نماز پڑھنے سے. اب یہ عادت اتنی پختہ ہو گئی, مصلی ماں والدہ بچھاتی تو نیچے شکر رکھ دیتی. ایک دن ایسا ہوا کہ باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے, روزانہ گھر پہ وضو کرتے تھے, آج باہر نہر پہ وضو کر لیا. روزانہ والدہ مصلی بچھاتی تھیں, آج خود بچھا کے کھڑے ہو گئے. اب ماں نے سوچا کہ بھئی اگر شکر کی پڑیا اب رکھی تو اسے تو نظر آ جائے گا, یہ سمجھ جائے گا کہ شکر تو ماں رکھتی تھی. بچے کے پیچھے ہی ماں نے بھی مصلی بچھا لیا اور نیت باندھ لی اور سجدے میں گر گئی اور کہا میرے مالک, فرید کو یہاں تک لانا میرا کام تھا, واہ 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 اب اسے آگے سنبھالنا تیرا کام ہے. واہ. یقین دیکھیں نا, یہ صاحبان یقین کی بات ہو رہی ہے, یہ اللہ والوں کی بات ہو رہی ہے. بچوں کی تربیت کیسے کرتے تھے. تو جب نماز ختم ہوئی کہا اماں شکر, کہا بیٹا مصلی اٹھاؤ. یقین دیکھیں, روزانہ شکر کی پڑیا ہوتی تھی, آج نیچے پورا شکر ہی شکر. واہ واہ واہ. یہ وہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب ماں باپ اس طرح بچوں کی تربیت کرتے ہیں, دعا سے بھی, اپنے آپ کو پیش کر کے بھی, یعنی اپنی مثال بھی کہ خود بھی نیک عمل کر رہے ہیں, دعا بھی کر رہے ہیں اور بچے کی تربیت بھی کر رہے ہیں, تو اس کا اثر اسی صورت میں پھر پیدا ہوتا ہے. آج ہم نے بچوں کی ساری تربیت تو دے دی, موبائل پکڑا دیتے ہیں, پہلے دن سے ہی بچہ رونا شروع کرے اس کو کارٹون لگا کے دے دیے کوئی. اب تربیت تو سارا میڈیا کر رہا ہے, جو پروڈکٹ تیار ہو رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے, جو نتیجہ آ رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے. یہ دیکھا گیا ہے کہ بچے کی لائف میں بچے کے گھر کا جو ماحول ہے نا وہ بہت اثر کرتا ہے. اگر اس نے دیکھا ہے کہ اس کے گھر میں صرف لڑائی جھگڑے مار پیٹ ہو رہا ہے تو آگے جا کر وہ بھی اسی انوائرمنٹ میں رہنا پسند کرتا ہے. یا پھر اگر بچے نے دیکھا, جن بچوں کو ماؤں نے روتے ہوئے مطلب مارا اور روتے ہوئے چھوڑ دیا, وہ بچے کبھی کرمنل بنے, کبھی ان کو کسی کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. تو مار پیٹ یا پھر اس انوائرمنٹ سے کس طرح مینج کیا جائے؟ مار پیٹ کبھی بھی کسی مسئلے کا حل نہیں رہا. بڑے سے بڑے درندے کو بھی اگر آپ قابو کرنا چاہتے ہیں نا, تو وہ اخلاق سے تو قابو آ سکتا ہے, آپ کے کردار سے تو وہ آپ کے قابو آ سکتا ہے, پیار اور محبت سے تو وہ قابو آ سکتا ہے. مار پیٹ سے قابو نہیں آئے گا. آپ مار لیں, جتنا شوق پورا کرنا ہے کر لیں, ایک تو رسی بھی جائے گی, اوپر سے اونٹ بھی جائے گا, بچہ باغی بن جاتا ہے. آپ پیار سے, اخلاق سے بچے کی تربیت کریں. ہمارا دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے. یعنی حضور نماز پڑھ رہے ہوتے اور اگر حسنین کریمین میں سے کوئی آ کے دوش مبارک پہ, کندھے مبارک پہ سوار ہو جاتا تو کبھی حضور اتارتے نہیں تھے بچوں. حضور جہاں سے گزرتے بچوں کو بھی سلام میں پہل فرماتے تھے, پیار کرتے تھے بچے. پوری سیرت اٹھا کے دیکھیں, کبھی حضور نے کسی بچے کو کبھی مارا ہو. یہ ہم کیوں نہیں سیکھتے؟ دین تو ہمارا یہ سکھاتا ہے ہمیں کہ بچوں سے پیار کریں, چھوٹوں پہ شفقت کریں, بڑوں کا احترام کریں. ہم نہ اپنے بڑوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں, نہ بچوں سے پیار کرتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ ہمارا احترام کریں, ہماری رسپیکٹ کریں. یہ کیسے ہوگا؟ گاربیج ان گاربیج آؤٹ. جو ہم ڈالیں گے وہی چیز باہر آئے گی نا بھائی. تو جو ہم سکھا رہے ہیں, ان کو دکھا رہے ہیں, وہی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ بچوں کی تربیت سے پہلے نا پیرنٹس کی تربیت ہونی چاہیے.
یہاں جو کاؤنسلنگ کے لیے لوگ آتے ہیں نا بچوں کو لے کے، ہمارا بچہ ہے، میں جب ان سے ون آن ون بیٹھ کے بات کرتا ہوں اور ان کو بتاتا ہوں تو بعد میں وہ واقعی سمجھ جاتے ہیں کہ یار تربیت بچوں کی نہیں، ہماری ضرورت ہے. ہم اینالاگ کے وہ آخری نشانیاں رہ گئے ہیں کہ جو بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی جنہوں نے دیکھا، جنہوں نے یہ والا ٹیلی فون دیکھا، وہ ڈش اینٹینا کو جا کے سیٹ کرنے کا سسٹم دیکھا ہوا ہے، یہ آج کل ڈیجیٹل دور کی پیداوار ہے بھائی. ہم 8 دن پرانا اخبار نہیں پڑھتے، ہم بچوں سے کہتے ہیں کہ وہ اس انداز سے جو ہے نا وہ کام کریں. بھائی ان کا مقابلہ کچھ اور ہے. انہوں نے ویب 3 5G اور میٹاورس کے مطلب دنیا میں انہوں نے آنکھیں کھولی ہوئی ہیں. اب وہ آپ سے زیادہ اس وقت نالج رکھتے ہیں، آپ سے زیادہ ایکسس ان کے پاس ہیں چیزوں کے. تو آپ اگر ان پہ تشدد کریں گے یا ان کو اس انداز سے سمجھانے کی کوشش کریں گے، وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آئیں گے. اور جو تربیت کا وقت تھا 7 سال تھا، وہ تو آپ نے گزار دیا، موبائل اور ٹی وی کے حوالے بچوں کو کر دیا. اب آپ کہتے ہیں بچہ بات نہیں سنتا. بات سننے کا ٹائم ہی وہی تھا. اور بچے کو سنانے سے بہتر ہے آپ عمل کر کے دکھائیں، وہ آپ کی بات مانے. یہاں بہت بڑا حضرت اسپیس بھی تو رہ جاتا ہے نا کہ اگر بچہ اپنے والد کے ساتھ صبح اسکول جا رہا ہے اور والد جو ہے وہ جلد بازی کی وجہ سے سگنل توڑ دیتا ہے اور اسکول میں اس بچے کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے سگنل نہیں توڑنا، یہ قانوناً جرم ہے. تو اب بچہ تو اس ایج میں اپنے والد کو آئیڈیلائز کرتا ہے تو وہ تو یہ سمجھے گا کہ یہ ٹھیک ہے. بچے کی تربیت سے پہلے کہیں نہ کہیں ماں باپ کو اس کے لیے ایک رول ماڈل بننا پڑے گا. میں وہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ تربیت بچوں کی نہیں، پیرنٹس کی ہونی چاہیے. تو تڑاک کر کے بات کرتے ہیں، یہ سیکھتے کہاں سے؟ کبھی ہم نے غور کیا انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ جیسا اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھا وہ ویسا ہی کر رہے ہیں. باپ اگر غلطی پہ سوری کرے، شکریہ ادا کرے، تھینک یو کہے، تو بچہ بچپن سے یہی سیکھے گا نا. ابھی میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے بڑی عجیب بات بتائی، مجھے بڑی خوشی ہوئی اس کو سن کے. کہنے لگے کہ میرا بچہ جو ہے چھوٹا موٹا کام اس نے IT کا کرنا شروع کیا، تو پچھلے سال اس نے کوئی 20-25-30 ہزار روپے کمائے وہاں سے، اور وہ جمع کرتا رہا. اور جیسے ہی بقرہ عید آئی تو اس نے جبکہ ہمارے یہاں قربانی اس نے کہا ہوتی ہے، لیکن بچہ اپنا بقرہ الگ لے کر آیا. اس سال اس نے 2 لاکھ روپے کمائے، اس نے وہ سیو کیے، اور ہمیں پتہ جب چلا کہ جب بقرہ عید پہ وہ گائے لے آیا اپنے پیسوں سے. یعنی وہ ماں باپ کو بچپن سے دیکھتا رہا کہ ماں باپ ہر سال جانور لے کر آتے تھے اور لے کر آ رہے ہیں، تو وہ چیز بچے نے پک کی، اور اس نے سوچا ہوگا کہ میرے پاس پیسے آئیں گے میں بھی یہی کام کروں گا. آپ جو عمل بچے کو دکھاتے ہیں بچہ وہی کام کرتا ہے. بجائے بچوں کو سمجھانے کے، بجائے ان کو بار بار تانے مارنے کے، آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، بچوں سے پیار کرنا شروع کر دیں. اگر کہیں غلطی کی ہے اس پہ سوری کر لیں. میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ سے ماحول بہتر ہونا شروع ہو جائے. اچھا، اگر بچہ اپنی ایج سے نکل کر اگر ہم تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو پھر آگے جا کر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر فیوچر سلیکشن کی بات آتی ہے، اگر پروفیشن سلیکشن کی بات آتی ہے، اگر شادی سے ریلیٹڈ بات آتی ہے، یہاں پر بھی ایک بہت بڑا اسپیس ہوتا ہے کہ ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی کریں. اب بچہ جو ہے وہ کئی بار اپنی سمجھا نہیں پاتا، پھر جب وہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد بڑے کانفلکٹ ہوتے ہیں اس چیز میں. تو یہاں پر کیسے انڈرسٹینڈنگ میچ ہو؟ میرا خیال ہے بچوں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. آج کے بچے بہت تیز ہیں، آج کے بچے بہت باشعور ہیں، بہت ذہین ہیں. انہیں اچھے برے کی تمیز ہے. ان میں وہ انا نہیں ہے جو ہماری ایک نسل میں انا رہی ہے کہ پورا جو ہے نا خاندان جو ہے وہ انا کی بھیڑ چڑھ گیا. بچوں کے پاس بھی فنڈامنٹس ہیں، لاجکس ہیں، اور وہ آپ ان سے لاجک سے بات کریں، ان کو بٹھائیں، ان کو عزت دیں اور ان کی رائے کا احترام کریں. اگر لائف کی بات آئی ہے، زندگی اس نے گزارنی ہے، تو اور دین ہمارا کہتا ہے کہ بھائی رضامندی لڑکی سے بھی حاصل کریں اور لڑکے سے بھی حاصل کریں. تو اگر وہ انکار کرتے ہیں تو ان کی رائے کا احترام کریں. دین نے اجازت دی ہے نا بھائی، بالکل. تو آپ اپنی مرضی کیوں مسلط کر رہے ہیں اس پہ؟
اپنی مرضی کی خاطر اس کا گھر برباد کرنے پہ تیار ہیں. کیوں؟ یہ رائٹس آپ کو کس نے دی ہیں؟ آپ کے ہم والدین ہیں، ہم جو چاہیں گے. بھائی جو چاہیں نہیں، پھر وہ گھر برباد ہو جاتے ہیں، بچے باغی ہو جاتے ہیں، وہ گھر چھوڑ کے وہ اپنے کام کر لیتے ہیں. تو آج کا بچہ اگر کنٹرول میں آ سکتا ہے نا تو عزت سے، احترام سے، رسپیکٹ سے آ سکتا ہے. کہتے ہیں جب باپ کا جوتا بیٹے کے پاؤں میں آ جائے نا تو باپ کو چاہیے کہ اسے ڈرائیونگ سیٹ پہ پھر بٹھا دے، پھر اسے ذمہ داریاں دے، خود برابر میں بیٹھے اور صرف دیکھے اس کو. یہ جو آج کل والدین کا بڑا مسئلہ ہے نا، وہ مسئلہ یہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سمجھ ہی نہیں پا رہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ ہے. بھائی وہ 25 سال کا نہیں، 50 سال کا ہے، اس کے پاس 50 سال کی نالج ہے، اگرچہ عمر اس کی 25 سال ہے. جو چیزیں آپ نے 50 سال میں سیکھی ہیں اس نے 25 سال میں سیکھ لی ہیں. بالکل صحیح. آپ 25 سال کے نوجوان سے بات نہیں کر رہے، ایک 50 سال کے تجربے کار سے بات کر رہے ہیں. جب یہ آپ کے ذہن میں ہوگا تو آپ اس کی رائے کا احترام کریں گے. عزت دیں، عزت سے معاملات بہتر ہو جائیں گے. اگر کہیں غلطی کی ہے، ہاتھ اٹھایا ہے، آپ نے کوئی اس کے بارے میں، اس کی لائف کے بارے میں کوئی غلط فیصلہ کیا، اس پہ سوری کر لیں. بچے کے دل میں وہ احترام پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. اگر یہ آپ نے پیدا نہیں کیا تو یہ دوریاں بڑھتی چلی جائیں.